السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ، ہم آج سے نصاب النحو کا درس شروع کریں گے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پڑھیں گے نصاب النحو۔ یہ کتاب فن نحو میں ہے۔ فن نحو جسے ابو العلوم بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ کتاب میں شروع میں ہی لکھا ہوا ہے النحو ابو العلوم۔ اب معنی ہوتا ہے باپ والد، تو النحو ابو العلوم، نحو کو ابو العلوم کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا فن ہے صرف، الصرف ام العلوم، صرف کو ام العلوم کہا جاتا ہے۔ معنی ہوتا ہے ماں، یعنی علوم کی ماں۔ اب دیکھیے، نحو کو ابو العلوم اور صرف کو ام العلوم کس لیے کہتے ہیں؟ تو میں صرف ایک ہی بات کہہ کے اسی پہ اتفاق کروں گا کہ جس طریقے سے انسان کا وجود ماں باپ کے بغیر نہیں ہو سکتا، والدین کے بغیر نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے ہم نحو و صرف کے بغیر اسلامی کتابیں اور قرآن مجید کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اکثر کتابیں وہ عربی میں موجود ہے اور ان پہ اعراب بھی موجود نہیں ہے۔ اب جب ہم نحو و صرف نہیں جانیں گے تو کس لفظ پہ کیا اعراب لگائیں گے، کس لفظ پہ کیا حرکت دیں گے، زبر دیں گے، زیر دیں گے، پیش دیں گے، تو وہ ہمیں نہیں پتہ چل پائے گا۔ تو اس لیے نحو اور صرف یہ بہت اہم ہے۔ اب آئیے ہم اس کتاب کا درس نمبر اول شروع کریں گے۔ تو شروع میں یہ کچھ بات ہے، اسے سماعت فرما لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ بسم اللہ شریف کے 19 حروفوں کی نسبت سے 19 نیتیں جو دی ہے، تو وہ نیتیں آپ بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں اور سچے دل سے نیت کر لیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی اس کا ملے گا زیادہ سے زیادہ۔ اب اس کتاب کا درس اول ہے، جس میں ہمیں نحو کے متعلق تعارف کرائیں گے، کچھ باتیں بتائیں گے۔ تو دیکھیے، پہلے تعریف کریں گے علم نحو کی تعریف۔ نحو کا لغوی معنی کنارہ یا ارادہ کرنا ہے، جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد وہ علم ہے جس میں ایسے قواعد بیان کیے جائیں کہ جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر میں تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے اور اس تبدیلی کی نوعیت کا علم حاصل ہو، نیز کلمات کو آپس میں ملانے کا طریقہ بھی معلوم ہو۔ اب دیکھیے، یہاں پہ نحو کا پہلے لغوی معنی یعنی لغت میں جو اس کا معنی ہے وہ بیان کر دیے۔ اس کا معنی لغت میں راستے کے بھی ہے، کنارے کے بھی ہے اور ارادہ کرنے کے بھی ہے۔ تو یہ نحو کا لغوی معنی ہو گیا۔ پھر اصطلاحی معنی کیا بتا رہے ہیں کہ وہ علم ہے جس میں ایسے قواعد بیان کیے جائیں، یعنی ایسے چند قواعد اس میں ہو کہ جس کے ذریعے ہم اسم، فعل، حرف ہیں، اس کے آخر میں کیا کیا تبدیلی ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ ہو سکے،
اور اس تبدیلی کی نوعیت کا علم حاصل ہو سکے، یعنی یہ تبدیلی کس وجہ سے ہو رہی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، قسم کیا ہے، وہ بھی ہمیں معلوم ہو سکے۔ نیز کلمات کو آپس میں ملانے کا طریقہ بھی معلوم ہو، جو کلمات ہیں ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ کہ اس کلمات کو دوسرے کلمات سے کس طریقے سے ملائیں گے، اس کا بھی طریقہ معلوم ہو۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم دیکھ لیں کہ ضرب زید بکرن، زید نے بکر کو مارا۔ اب یہاں دیکھیے زید پہ الف لام نہیں ہے، بکر پہ الف لام نہیں ہے، تو یہ ہمیں نحو صرف سے پتہ چلے گا کہ اس پہ الف لام کیوں نہیں ہے۔ پھر ہے علم نحو کا موضوع۔ اب موضوع کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بھی نیچے آ رہی ہے، تو پہلے اس کی تعریف ہی پڑھ لیں کہ کسی علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے جس کی ذات سے متعلقہ احوال کے بارے میں اس علم میں بحث کی جائے، جیسا کہ علم طب کا موضوع بدن انسانی ہے۔ موضوع کی تعریف یہ کہ کسی چیز ہو، کسی چیز کا علم، یعنی چاہے وہ منطق ہو، نحو ہو، صرف ہو، علم حدیث ہو، علم فقہ ہو، علم تفسیر ہو، کسی بھی چیز کا یا دنیاوی علم ہو، اس علم میں جس چیز کے متعلق بات کی جاتی ہے اس فن میں، اسی کو اس کا موضوع قرار دیتے ہیں۔ جیسے کہ مثال میں بیان کے علم طب، طب یعنی ڈاکٹروں کا علم، یہ علم طب حکیم لوگوں کا، تو اس میں ان کا موضوع کیا ہوتا ہے، بدن انسانی، یعنی انسان کا جسم، بدن، کیونکہ ڈاکٹر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ انسان کے جسم کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس سے بخار ہے، کیا ہے، نس چیک کرتے ہیں کہ اس کی جسم کی حرارت کیسی ہے، تو ان کا علم طب یعنی جو ڈاکٹروں کا علم ہے ان کا موضوع کیا ہے، بدن انسانی۔ تو اسی طریقے سے ہر علم کا کچھ نہ کچھ موضوع ضرور ہوتا ہے۔ تو اب علم نحو کا موضوع کیا ہے وہ سماعت فرمائیے۔ اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے کہ اس علم میں انہی کے احوال سے بحث ہوتی ہے۔ اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ کلمہ کسے کہتے ہیں اور کلام کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف بھی انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اب بعض لوگ چونکہ یہ بھی گزارش کرے کہ حضرت صرف کے متعلق بھی کچھ انتظام کیا جائے، تو جو لوگ صرف کی تھوڑی بہت کتابیں پڑھے ہیں تو وہ اس میں سے اپنے صرف کا اجرا بھی کر سکتے ہیں، اس طریقے پہ کہ جیسے یہاں شروع میں بیان ہوا علم نحو کی تعریف، تو لفظ تعریف یہ صرف کے اعتبار سے کیا ہے، فن صرف کے اعتبار سے اس کا آپ اجرا کیجئے، اس کو کتاب میں دیکھیے۔ پھر اس کے بعد ہے جب اصطلاح میں اس سے مراد، تو اصطلاح یہ کیا ہے، پھر جس میں ایسے قواعد بیان کیے جائیں، تو یہاں قواعد یہ لفظ کیا ہے کہ جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر میں تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے اور اس تبدیلی کی نوعیت کا علم حاصل ہو، تو حاصل ہو یہ کیا ہے، نیز کلمات کو آپس میں ملانے کا طریقہ بھی معلوم ہو، تو لفظ کلمات یہ کیا ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے۔ علم نحو کا موضوع، لفظ موضوع یہ کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اسم مفعول ہے یا کیا ہے، اسے بھی دیکھتے رہیں، تو اس طریقے سے آپ کا صرف کا اجرا بھی ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب پھر ہے علم نحو کی غرض، یعنی غرض کسے کہتے ہیں، فائدہ، عربی لکھنے اور بولنے میں ترکیبی غلطیوں سے بچنا۔ علم نحو کی غرض کیا ہے کہ عربی لکھنے میں بھی اور لکھنے کے ساتھ بولنے میں بھی جو غلطیاں واقع ہوتی ہیں ان سے بچا جا سکے، کیونکہ جب انسان نحو صرف پڑھ کے یہ پتہ کر لے گا کہ اس سے اس جگہ یہ اعراب آتا ہے، اس لفظ کو اس طریقے سے بولتے ہیں، تو اس سے نہ لکھنے میں غلطی ہوگی نہ پڑھنے میں غلطیاں ہوگی۔ پھر علم نحو کو نحو کہنے کی وجوہات، یہاں چند وجوہات بیان کریں گے۔ نمبر 1، نحو کا ایک معنی طریقہ ہے، چونکہ متکلم اس علم کے ذریعے عرب کے طریقے پر چلتا ہے، اس لیے اس علم کو نحو کہتے ہیں۔ نحو کو نحو کہنے کی ایک وجہ بیان کر رہے ہیں کہ نحو کا معنی ہے طریقہ، اور چونکہ متکلم یعنی بات کرنے والا اس فن کے ذریعے عرب لوگوں کے طریقے پر چلنے لگتا ہے، انہی کی طرح نحو صرف انہی کی طرح عربی بولنے لگتا ہے، تو اس وجہ سے اسے نحو بھی کہتے ہیں۔ پھر دوسری وجہ بیان کر رہے ہیں کہ نحو کا ایک معنی کنارہ بھی ہے، چونکہ اس علم میں کلمے کے کنارے پر موجود، کلمے کے کنارے یعنی آخری حرف پر سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اسے نحو سے تعبیر کیا گیا۔ کنارہ یعنی آخری حرف یہاں بیان کر ہی دیا ہے بریکٹ میں، کنارے پر موجود یعنی آخری حرف۔ تو نحو صرف میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو الفاظ رہتے ہیں، اس میں فعل ہے، حرف ہے، ان کے آخر میں کیا حرکت ہے، وہ کب تبدیل ہو رہی ہے اور کس وجہ سے تبدیل ہو رہی ہے،
وہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کو نحو کہیں، کیونکہ نحو کا ایک معنی کنارہ بھی ہے اور اس سے کنارہ لفظ کے آخر میں تبدیلیاں بھی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو نحو کہتے ہیں۔ پھر تیسری وجہ بیان کر رہے ہیں، اس کا ایک معنی ارادہ کرنا بھی ہے۔ جس نے سب سے پہلے اس علم کے قواعد کو جمع کرنے کا ارادہ کیا، اس نے نحوت کا لفظ استعمال کیا، جس کا معنی ہے میں نے ارادہ کیا، اس لیے اسے نحو کہا گیا۔ جیسا کہ اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابو الاسود دویلی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ اس کے متعلق کچھ قواعد جمع کریں، تو حضرت ابو الاسود دویلی رضی اللہ عنہ نے چند باتیں حضرت علی کے سامنے پیش کی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ما احسن ھذا الذی قد نحوت، یہ کتنا ہی بہتر طریقہ ہے جس کا تو نے ارادہ کیا۔ تو اس وجہ سے بھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت لفظ نحو کو استعمال کیا، اس وجہ سے بھی اس کو نحو کہتے ہیں۔ پھر ہے چوتھی وجہ بیان کر رہے، اس کا ایک معنی مثل بھی ہے، چونکہ اس علم کا جاننے والا عربوں کی مثل کلام کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، اس لیے اسے نحو کا نام دیا گیا۔ چوتھی وجہ بھی اس کو پہلے ہی کی طرح سمجھ لے کہ یہ بھی ملتی جلتی ہیں، چونکہ انسان جب نحو صرف سیکھ جاتا ہے تو وہ عربوں کی طرح عربی بولنے لگتا ہے، جس طریقے سے عرب والے عربی بولتے ہیں اسی طریقے سے وہ عربی بولنے لگتا ہے، تو وہ عربیوں کے مثل ہو گیا، اور نحو کا ایک معنی مثل بھی ہے، تو اس وجہ سے اس کو نحو بھی کہتے ہیں۔ اب پھر بیان کریں علم نحو کا واضح، اب یہاں بھی آپ دیکھتے چلیے کہ واضح یہ لفظ کیا ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، فن صرف کے اعتبار سے، تو اس طریقے سے آپ اپنا اجرا بھی کر سکتے ہیں۔ اس علم کے واضح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت ابو الاسود علیہ رحمۃ اللہ الصمد نے باقاعدہ اس علم کی تدوین کی۔ علم نحو کے واضح حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہی ہے، اس میں بہت طویل بحث ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کسی دن الگ سے بیان کریں گے پورا تفسیر کے ساتھ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو الاسود دویلی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ اس کے متعلق کچھ بیان کیجئے، جمع کیجئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم پر حضرت ابو الاسود دویلی رضی اللہ عنہ نے چند باتیں جمع کی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر یہ لفظ کہا تھا قد نحوتا۔ تو علم نحو کے واضح حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ اب یہاں دیکھیے، آپ اس سبق میں زیادہ کچھ باتیں نہیں تھی، صرف علم نحو کی تعریف، اس کا موضوع، غرض و غایت اور علم نحو کے واضح، بس یہ 3-4 چیزیں ہی تھیں۔ انشاءاللہ آگے جس طریقے سے اسباق آئیں گے اس طریقے سے ہم تفصیلی بحث کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو آپ بلا جھجک ہمیں ضرور بتائیں۔ السلام